نووا ون پنجاب کا بلند ترین اور پاکستان کا دوسرا بڑا ہائی رائز بزنس سینٹر بننے جا رہا ہے۔ 45 منزلہ اس بلڈنگ کو مکمل طور پر ایکو فرینڈلی ٹیکنالوجی کے تصور کی بنیاد پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس بزنس ہب میں کیا فیچرز اور ایمینٹیز فراہم کی جائیں گی، اسے مستقبل کا پروجیکٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ 4 سال کے آسان ترین پیمنٹ پلان پہ، یعنی آپ کو ایک ساتھ میں یہ دیا جا رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان کی دوسری بڑی بلڈنگ اور پنجاب کی سب سے بڑی بلڈنگ نووا ون، آخر یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ فاروق صاحب، یہ جو نووا ون ہے یہ نووا گروپ کا ایک انقلابی پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو ایک نئے ہورائزن میں داخل کر دیا ہے۔ آج سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں، کمرشل پروجیکٹس ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی بنے ہیں، لیکن اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بہت ویژنری ہو۔ یہ جو نووا ون ہے یہ 45 منزلہ ایک ایسی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے کہ جس میں نہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو بہترین لگژری کلاس کی لیونگ امینٹیز اور اس کے علاوہ کاروباری سہولیات فراہم کی جائیں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نووا ون میں جو ہے وہ ایکو فرینڈلی بلڈنگ اس کو بنایا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے ماحولیاتی آلودگی کے اتنے مسائل ہیں، تو ان مسائل کے باوجود جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسی پالیسی سازی نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بن رہی کہ جس میں اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہاں پہ کنکریٹ کے تو انقلاب آئے ہوئے ہیں نا، کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی بڑی بن رہی ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل پروجیکٹس بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ یہ نووا ون ایک ایسا انقلابی پروجیکٹ ہے جس میں نہ صرف لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی مد نظر رکھ کے اس میں ہینگنگ گارڈنز جو ہے وہ الحمدللہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ 45 منزلہ بلڈنگ ہے، اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی؟ کیا اس میں ہوٹلز ہوں گے؟ کیا کیا ہوگا؟ منفرد کیا ہے اس میں؟ اس میں جو پہلے فلورز ہیں، یعنی جو سٹارٹنگ فلورز ہیں گراؤنڈ سے، ان میں جو ہے وہ آپ کو بہترین شاپنگ مالز دیے جائیں گے۔ ان شاپنگ مالز میں جو ہے وہ دنیا بھر کے جو نامور جو برانڈز ہیں ان کو یہاں پر منتقل کیا جائے گا اور ان کو متعارف کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر شاپنگ مال سے اوپر والا سیکشن ہے اس میں کارپوریٹ آفیسز بنائے جائیں گے۔ کارپوریٹ آفیسز میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دنیا بھر سے آئی ٹی کمپنیز کو بھی مدعو کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان بھر سے جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے کارپوریٹ آفیسز بنائے جائیں گے اور ان کو ایسی سپیسز فراہم کی جائیں گی جہاں پر نہ صرف ان کو جو ہے وہ ایک سپیس فراہم کی جائے گی کہ جی آپ یہاں پر آئیں اور اپنا کاروبار کریں، بلکہ اس کے علاوہ ان کو ایسی جدید سہولیات دی جائیں گی جس میں آپ کہتے ہیں کہ تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دیگر سہولیات جو کہ کسی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کسی بھی کارپوریٹ کمپنی کو دی جا سکتی ہیں، وہ تمام سہولیات ان کو یہاں پہ فراہم کی جائیں گی۔ بحرین کی بہت بڑی اور بااثر شخصیت یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنانے جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اور کون بنانے جا رہے ہیں؟ جی یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نووا گروپ پہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا کہ بحرین کے شیخ ناصر النعیمی نے جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل یہاں پر گرینڈ حیات ہوٹل کو متعارف کروانے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ جو MOU ہے وہ سائن ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں ہی آپ کو تمام تر سہولیات، جہاں پہ ایک طرف آپ کو کاروباری سہولیات مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ بہترین شاپنگ کی فیسلٹیز مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہاسپٹیلٹی کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور دنیا بھر سے جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے ٹورزم کو فروغ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر ہمیں ایسی ہاسپٹیلٹی کی سہولیات جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہو چکی ہیں کہ جس میں لوگ آ کے اپنے کمفرٹیبل طریقے سے یہاں پر اپنی لیونگ کو انجوائے کر سکیں۔ تو جو گرینڈ حیات 5 اسٹار ہوٹل ہے اس کو یہاں پہ اس بلڈنگ میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اٹلی کے معروف ماہر تعمیرات اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ کون ہیں اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ کتنی دیر کا ہے، کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گا؟ اس میں جو اٹلی کے معروف آرکیٹیکٹ ہیں جی، دنیا بھر میں مقبول ہیں، یورپ کے سیکنڈ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ آف دا لائن آرکیٹیکٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مارکوس کاسامونٹی۔
ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا. اور میں آپ کو وہ ایک جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو خیر اگر ایکسپلین کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, کہ اس میں الحمدللہ جو اٹالین امبیسڈر ہیں ان کی خصوصی کاوش سے ان کو یہاں پر اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا ہے, پروفیسر ڈاکٹر مارکوس کاسامونٹی کو. اور انہوں نے اس بلڈنگ کو اتنے زبردست طریقے سے مطلب ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کو جہاں پہ ایک سائیڈ پہ ماڈرن آرکیٹیکچر نظر آئے گا تو وہاں پہ دوسری سائیڈ پہ جو اٹالین آرکیٹیکچر جو جس کی پوری دنیا جو ہے وہ آپ مداح ہے, اور لوگ اٹالین آرکیٹیکچر دیکھنے کے لیے اٹلی کا رخ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک آپ کو بلینڈ نظر آئے گا اس میں. آپ لوگوں سے کس طرح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اوورسیز وہ کیسے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں, ہمارا نمبر جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے اسکرین پہ, وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ وہ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل پہ, اور وہ ہماری جو ماضی کی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ جتنے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو ڈیلیور کیا 100%. اور یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے نووا 1, یہ ایک ایسا انقلابی پروجیکٹ ہے کہ جو لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت میں لوگ اس چیز کی حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی کسی پری لانچنگ فیز میں اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے. نووا 1 پروجیکٹ باقی جو اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں ان سے مختلف کیا ہے اس میں, اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, پروجیکٹس جو ہے وہ پورے پاکستان میں سے بہت بڑے بڑے کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں, اور لوگ بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لیونگ سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ریز کیا جائے, اپلفٹ کیا جائے. لیکن نووا 1 جو پروجیکٹ ہے یہ تمام پروجیکٹ سے مختلف ہے, منفرد ہے. اس کی بنیادی طور پر چند وجوہات ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نووا 1 جو ہے یہ اس لوکیشن پر بن رہا ہے جو کہ پہلے والٹن ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا, کلمہ چوک جو لاہور کا دل ہے. جیسے لاہور کو کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کا دل ہے, تو لاہور کا دل جو ہے وہ کلمہ چوک ہے. کلمہ چوک سے بالکل ملحقہ جو والٹن ایئرپورٹ تھا, جس کو اب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے اس حوالے سے خصوصی ایک انیشیٹو لیا, اور انہوں نے وہاں پہ ہائی رائز یعنی دبئی کی طرز پر ایک ڈاؤن ٹاؤن بنانے کا ارادہ کیا. اب اس پہ جو سب سے بڑا پلاٹ ہے, پلاٹ نمبر 1, اس پہ یہ نووا 1 بنایا جا رہا ہے. اور یہ 18 کنال کا پلاٹ ہے جس کو 8 ارب روپے میں جس کی زمین خریدی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین زمین ہے کہ 8 ارب روپے میں وہ 18 کنال زمین کی بڈ ون کی گئی, اور وہاں پہ اب یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے علاوہ جو نووا 1 ہے اس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس نووا 1 میں آپ کو نہ صرف بہترین لائف سٹائل دیا جا رہا ہے, آپ کو بہترین کاروباری سرگرمیوں کے لیے بھی موقع فراہم کیے جا رہے ہیں. آپ کو یہ 4 سال کے آسان ترین پیمنٹ پلان پہ, یعنی آپ کو ایک ساتھ میں یہ دیا جا رہا ہے. آپ نے بکنگ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ آسانی سے باقی ایک ساتھ اپنی ادا کر سکتے ہیں 4 سال کے ٹائم میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس بلڈنگ میں 5 سٹار ہوٹل جو ہے وہ موجود ہے, جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اٹلی کے جو آرکیٹیکٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مارکوس کاسامونٹی, ان سے اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کروایا گیا ہے. اس بلڈنگ کے اوپر ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے. یعنی ایسا معاملہ کہ جس میں پہلے عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ جی ہم جو ہے کسی بلڈنگ میں پارکنگ جو ہے وہ اس میں داخل ہوں گے اور اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچیں گے, تو اب ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ فضائی رستے سے جو ہے وہ بلڈنگ کے اوپر لینڈ کریں اور اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو جائیں. اس کے علاوہ جو 5 سٹار کی اپارٹمنٹس کی فیسلٹیز یعنی جو لیونگ فیسلٹیز ہیں, اس میں جو 5 سٹار ہوٹل آ رہا ہے وہ آپ کو سروسڈ اپارٹمنٹس کی بھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس فیسلٹی میں یعنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپارٹمنٹس بک کروائیں گے وہ کل کو اپنے اپارٹمنٹس کو بطور سروسڈ اپارٹمنٹس 5 سٹار ہوٹل کے حوالے بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ جو اس کی انفرادیت ہے وہ دوسرے پروجیکٹ سے بہت زیادہ ہے. اور جو نووا گروپ ہے یہ اس چیز کی کاوش میں ہے, کوشش میں ہے کہ اس کو پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ بنایا جائے. یعنی 45 منزلہ کا اپروول الحمدللہ ہو چکا ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو 65 منزلہ تک لے کے جائے تاکہ یہ پاکستان کا ایک لینڈ مارک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب عام طور پہ لوگ جو ہے وہ لاہور کا رخ کرتے ہیں تو وہ بادشاہی مسجد اور اس کے علاوہ مینار پاکستان اور تاریخی مقامات کا رخ کرتے ہیں جو عموماً ٹورسٹ جاتے ہیں یا لاہور کا وزٹ کرتے ہیں. تو اب ہم آپ کو ایک ایسا لینڈ مارک دے رہے ہیں جس کو آپ شاید 10 کلومیٹر دور سے بھی دیکھ سکیں گے. اور یہ کتنی بڑی اٹریکشن ہوگی کہ ابھی سے لوگ ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اگر یہ وزٹ کرنا ہو تو اس پہ کتنے کی ٹکٹ ملے گی. یعنی جس طرح برج خلیفہ میں اور دوسری ایسے لینڈ مارک پروجیکٹس میں لوگ داخل ہونے کے لیے ٹکٹ پے کرتے ہیں, تو لوگ ابھی سے اس میں اتنی جو ہے وہ دلچسپی دکھا. عام طور پہ یہ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے ڈیولپرز بعض دفعہ اسی مدت میں نہیں دے پاتے, تو یہ پروجیکٹ آپ کو وقت پہ مکمل ہوتا نظر آتا ہے؟ جی بالکل, مجھے وقت پہ مکمل ہوتا ہوا اس لیے نظر آتا ہے, اور میرا یہ آپ سمجھیں کہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ وقت سے پہلے ڈیلیور ہو جائے گا.
اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس کی زیر سرپرستی یہ بنایا جا رہا ہے، اور 100% سی بی ڈی جو ہے وہ اس کو بیک کرتی ہے، اور وہ اس چیز کے حق میں ہے کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا تو وہ باقی سی بی ڈی جو ایک بہت بڑی اتھارٹی بنی ہے وہ باقی پورے پروجیکٹ کو کامیاب کر سکیں گے۔ تو حکومت کی سرپرستی میں یہ بنایا جا رہا ہے، حکومت اس کو بیک کرتی ہے، اور یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ جی اس کو ڈیلے کیا جا سکے۔ جیسے 4 سال کا پیمنٹ پلان دیا جا رہا ہے جس میں آپ نے اپنی ساتھ ادا کر کے تو اس میں اس بلڈنگ میں اپنا جو اپارٹمنٹ ہے اس میں قبضہ لینا ہے، تو اسی حوالے سے 4 سال سے قبل انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے۔ ٹرسٹ مارک کب سے کام کر رہا ہے اور اس ادارے پہ لوگ اعتماد تو کر رہے ہیں لیکن اس کا حجم کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ ٹرسٹ مارک جو ہے وہ گزشتہ 25 سال سے کام کر رہا ہے۔ ٹرسٹ مارک جو ہے وہ پہلے ہماری اٹلی میں جو ہے وہ ایک کنسٹرکشن اور مینجمنٹ کی فرم تھی، اور اب جو ہے وہ 2015 سے ہم اسلام آباد میں اپنی ہماری بیس ہے، اور اسلام آباد سے ہم مختلف شہروں میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے لاہور میں، گجرات میں، اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ پشاور میں ہمارے آفیسز ہیں، اور ہم اپنے ان آفیسز سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ٹرسٹ مارک پہ لوگوں نے شروع دن سے ہی بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم نے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہم نے ان کو ڈیلیور کیا، اور ابھی بھی جو لوگ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، چونکہ ٹرسٹ مارک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم ہے اور ساتھ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی مختلف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ نہ لے کے آئیں جس میں ان کو کسی بھی قسم کا 0% بھی جو رسک کا جو عنصر ہے نا وہ نہ ہو۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جو ہم پہ اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ نہایت ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، اور اس میں ان کو لوگوں کو ہم نے لائف چینجنگ بینیفٹس لے کے دیے ہیں، اور جس پروجیکٹ میں بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی رسک کا ایلیمنٹ ہے ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں الحمدللہ انہوں نے جس طرح ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کریں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان میں آئیں اور آ کے ہم سے ملاقات کریں، بلکہ ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے بھی ان کو سروسز دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے یو کے میں اپنے ڈفرینٹ ایونٹس کیے جس میں ہم نے لوگوں کو مدعو کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کی، اور ہم نے خود کو ان کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا کہ جی جو آپ نے انویسٹمنٹس ہمارے ساتھ کیے ہیں آج ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، ان پروجیکٹس کا کیا سٹیٹس ہے اور آپ کو اس میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کووڈ تھا تو ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس سال بھی جو ہے وہ یو کے میں اپنا ایک ایونٹ کر کے آئے ہیں جس میں ہم نے کافی لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ جی جو آپ نے انویسٹمنٹس کیے ہیں ان کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے۔ تو ہمارا یہ جو ایونٹس کیا ہے یہ ایک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے پورا سال، اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے تمام سروسز ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں۔